الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والرحمة للعالمين والمالك مشرقين والمغربين والجد الحسنين أبو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مولانا و مولی السکنین والغالب الغالب کل غالب مظہر الحجائب علی ابن ابو طالب صلوات اللہ علیہ مجمعین والأہل بیت الطاہبین الطاہرین المعصومین مظلومین المنتجبین ما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وفی القرآن الحمید وهو الصادق الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل ربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات اس سے بہتر بلند صلوات آپ پر مومنین اور مومنات، میں نے قرآن مجید کی سورہ کوثر سرنامہ کلام دیا، جو سب سے چھوٹا سورہ ہے مگر پورا قرآن پر باری ہے۔ جیسے کربلا میں 72 شہید ہے، 71 شہید ایک طرف، ایک شہید ایک طرف، وہ ہے علی اصغر کی شہادت تمام پر باری ہے۔ جیسے قرآن مجید کی سورہ کوثر، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی دو فضیلت ہے۔ ایک فضیلت، عرب کی مکاروں نے کہا اے محمد یہ قرآن جب پڑھتا ہے یہ کلام بشر ہے، یہ کلام الہی نہیں ہے۔ پیغمبر نے یہی کوثر، سورہ کوثر خانہ کعبہ کی دیوار پر لکھا، فرمایا اگر یہ کلام بشر ہے قیامت تک آپ کو ٹائم ہے، ایسا یہ سورہ لاؤ۔ ان لوگوں نے لایا تو ان بھی مثلی ہی، صبح قیامت تک یہ سورہ ہم نہیں لائیں گے۔ صلوات پڑھیے۔ دوسری بہت بڑی فضا آپ نے بہت بار پڑھا، یہ سنا، کیونکہ یہاں عزاداری کے نیٹ ورک ہیں، بڑے بڑے خطیب آتے ہیں۔ یہ سورہ تب نازل ہوا، ہر سورہ ایک دلالت کرتا ہے۔ جب عرب کی مکاروں نے کہا، جب پیغمبر کا ایک لقب ہے ابو القاسم، قاسم کا باپ، جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو عرب کی مکاروں نے کہا پیغمبر ابتر ہوا۔ ابتر عربی میں نسل ختم ہوا، نعوذ باللہ۔ خدا نے جواب دیا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، سورہ کوثر سے جواب دیا، انا اعطیناک الکوثر، اے رسول میں نے عطا کیا حوض کوثر۔ تمام تفسیر لکھا تھا حوض کوثر سے مراد ہے جناب فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ فصل ربک وانحر، اے رسول میں نے ایک نعمت دیا آپ کو، دو چیز دینا، کیا؟ ایک تو نماز پڑھنا، ایک تو نہر کرنا۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ابتر، وہ ان کا نسل ختم ہو جائے گا۔ جناب زہرا کی مثال سمندر کی، ہر دریا ہر ندی سمندر میں جمع ہوتا ہے۔ یہ جو اس وقت خواتین ہیں بے عالم، کوئی عزت نہیں ہے، اگر عزت ملا جناب زہرا کی صدقے میں، کیونکہ ہر سمندر ہر دریا ملتا ہے سمندر سے، سمندر سمجھو جناب زہرا سلام علیہ۔ کیوں؟ جتنے بھی سادات جس پورے ورلڈ میں، چاہے موسوی، رضوی، آبدی، الہی، جتنے بھی ہے، یہ سب جناب زہرا کی اولادوں میں ہے۔ صلوات پڑھیے۔ آپ کو سورہ رحمان میں ملے گی، خدا فرماتا میں نے 2 دریاؤ ملایا۔ ابھی آپ نیٹ پر دیکھیں گے 2 دریاؤ کیا ہے، ہندو بھی لکھتا ہے ہمارا عقل ختم، یہ 2 دریاؤ 2 پانی شکل میں تو ملتا نہیں، تو مسلمان کہتے ہیں یہ 2 دریاؤ کیا ہے،
اور خدا نے قرآن میں فرمایا، اس نے سورہ عروسی کہتی ہے سورہ رحمان، جیسے سورہ یاسین میں دل، عروسی کیا کہتے ہیں؟ یہ جناب زہرا کی نکاح کی شادی کی دلیل ہے۔ اس میں جب دو دریا ہم نے ملا دیا، دو در نکل آیا، حسن اور حسین۔ یہ سب اولاد ہے، جتنے بھی آپ ہندوستان میں درگاہ دیکھیں گے، چاہے سو خجمیری ہے، چاہے نظام الدین اولیاء، جتنے بھی ہندوستان میں لگ بھگ ہر درگاہ میں، یہ سب اولاد ہے جناب زہرا السلام علیہ وسلم۔ اسی لیے جناب زہرا نے فرمایا عورت خاتون، یہ جو عورت اس کا مقام ہے گلاب۔ کس نے عرض ہے گلاب کیوں ہے؟ ہر آدمی گلاب کو پسند کرتا، مگر گلاب دو طرح ہوتا ہے۔ ایک گلاب وہ ہوتا ہے جس میں خوشبو بھی ہوتی ہے خوبصورت، ایک گلاب وہ ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے خوشبو نہیں ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جب آپ گلاب کے نزدیک جائیں گے، جب خوشبو آپ کا دماغ ترتز ہو جائے، یہ ہے اخلاق۔ یہ عورت چاہے ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، مسز کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، جس شکل میں، یہ آپ کو جنت کا گلاب نظر آئے گا۔ مگر گلاب وہ چیز ہے، اس پر رحم کرنا، کانٹے نہ بننا۔ گلاب اگر اخلاق صحیح ہے ایک عورت، یہ اپنی بچوں کا ایسے، کل میں نے دیکھا، آپ نے شاید دیکھا فیس بک پر، ایران کی ایک بچی 3.5 سال کی، پورے قرآن اس نے حفظ کیا۔ دوسری بہن 14 سال کی، اس نے پورا ایران، جب پورے ورلڈ ہل گیا کہ آج پہلی بار 3 سال کی بچی پورا ہر سوال کا جواب۔ جب ان کے گھر میں ماحول کیا ہے، اس بڑی بہن نے جواب دیا، جب میں قرآن پڑھتا میں اپنی ماں کو یہ سن رہا ہے، سنتے سنتے اس نے پورا قرآن حفظ کیا، کیونکہ یہ اہل بیت کی محبت کی دلیل ہے۔ صلوات جناب زہرا نے یہی کوئی عورت شکایت کریں گے نہ، ہم کیسے اپنے بچے پڑھائیں گے؟ کیوں؟ ہمارے گھر میں غربت ہے۔ اب دیکھو جناب زہرا کی گھر دیکھو، جتنا جناب زہرا نے غربت اٹھایا کسی نے نہیں اٹھایا۔ چکی پیس پیس کر آ رہا ہے کہ اہل بیت علم لے کر آیا، مگر اس نے ایک مثال دیا، جب گھر کا ماحول صحیح ہے بچہ گلاب نکلے گا، اگر گھر کا ماحول غلط ہے تو یہی بچہ کانٹے نکلے گا، چاہے بیٹی کی شکل میں چاہے بیٹا کی۔ یہی ماں باپ کی عزت خراب کرے گا، یہی بیٹا یا بیٹی ماں باپ کی عزت روشن کرے گا۔ اگر گھر میں، اس لیے پیغمبر نے فرمایا کچھ نماز گھر پر پڑھو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ جب آپ نماز پڑھے، آپ تجربہ کرو، جب آپ نماز پڑھیں گے آپ کا چھوٹی بچہ یہ بھی نماز پڑھے گی، الٹا پڑھے گا، مگر یہ نقل کرے گا، ایک دن یہی نقل صحیح بنے گا۔ صلوات پڑھیں۔ اس لیے منع ہے میاں بیوی آپس میں نہ لڑنا۔ اگر وہ لڑتا ہے تو بچوں کے دماغ میں یہی ذہن بیٹھتا، وہ بڑا ہو کر بہت لڑاکو بنتا، وہ صرف لڑائی کرتا، کیونکہ بیس اگر میاں بیوی سے محبت ہے، یہ بھی محبت کا محور بنتا۔ جب یہ محور بنے گا تو یہی گھر روشن ہوتا ہے۔ صلوات مقام کیا ہے جناب زہرا کی؟ آپ صاحب علم ہیں، جو پیغمبر، امام صادق فرماتے جب نور خلق ہوا جناب محمد 20 دریاؤں میں ایک ایک گوتا گاتا، ایک ایک گوتا کھاتا کھاتا، اب ان کو پسینہ جلال آیا، پیغمبر کا نور 1,23,999 قطرے گرا، کوئی ابراہیم بنا، کوئی حسن یوسف بنا، کوئی موسیٰ بنا، یہ ان کا پسینہ ہے۔ خود کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون شان بیان کرے محمد رسول؟ جب اس نے معراج کیا، توجہ رکھنا، بہت قیمتی جملہ مل کے سامنے آ گیا، جب معراج کیا، اگر کوئی مہمان یہاں آئے شریعت کی حساب سے اس کو سلام کرنا اور اس کا جوتا باہر رکھنا۔ جب محمد رسول عرش برین پر پہنچ گیا، ارادہ کیا میں نالین نکالوں گا، ادھر خطاب اے رسول میرے حبیب نالین لے کر آؤ۔ اس نے عرض کیا پاک پروردگار عرش برین ہے، کیسے؟ آپ نے موسیٰ کو کوہ طور پر کہا نالین نکالو، پیغمبر نے، خدا نے فرمایا اے میرے حبیب، اے میرے محمد، جس کوہ طور میں نے چور چور کیا، آپ ہی کے نور کے ایک جھلک میں نے چھوڑ دیا اس کوہ طور پر۔ صلوات پڑھیں۔
سلام محمد کو کرنا، مگر الٹا ہو گیا، خدا نے سلام کیا السلام علیکہ، پیغمبر کو سلام علیکم نہیں، جمع نہیں، اس کو یہ قوتی نہیں ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا نے سلام کیا۔ یہ خدا کتنا بڑا ہے، یہاں ایک مثال ملتا، خدا کو محمد کی خاطر خدا کھڑا ہو گیا استقبال کے لیے۔ اب جب جناب زہرا آتا ہے، جناب رسول اللہ کھڑا ہوتا ہے صلوات اللہ۔ اس سے بڑے کیا شان میں بیان کروں گا، بس جناب زہرا، بس جب مسلمان جو لمبے لمبے داڑھی تراویل وہ یہ، اگر آپ کوئی مرے کہ سب ہے واجب ہے جنازہ پڑھو، وہ جنازہ بھول ہی گیا جب رحمت للعالمین اس دنیا سے چلا گیا۔ افسوس 11 آدمی نے جنازہ پڑھا، لاکھوں لوگ کہا گیا سقیفہ میں چلا گیا حکومت بنانے کے لیے، مظلوم بنا جناب محمد رسول اللہ۔ صاحبی کتاب لکھا 12 یا 13 دن ہوا، ابھی ہم جمع ہو گیا، یہ جو خاتون اس کو خدا جنت نصیب فرمائے، کتنے خاندان جمع ہو گیا اس کی احسان ثواب کے لیے۔ جناب زہرا ہمارے ادھر پتہ نہیں، یہاں میں جب کشمیر میں کوئی بھی انتقال ہوتا ہے چوتھے دن لوگ فروٹ دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اس کو شال کاندھے پر، اس سے محبت، یعنی اس کو غم سے نکالنا، یہ ایک یہاں بھی ہے، یہ کرتے ہیں رشتہ دار دوست آتی۔ مگر جناب زہرا کو امید ہے میرا بابا مجھے پرسہ ملے گا۔ کیسا پرسہ ملا؟ 12 دن کے بعد 500 لوگ لکڑی لے کر آیا، جناب مولا علی کا گھر جلا کر راکھ کر دیا، دروازہ آگ لگایا، جناب پہلو جناب زہرا کی پشت زخمی ہو گیا، حضرت محسن شہید ہوا۔ یہ مسلمانوں کا کار کر دی، اتنا مرثیہ پڑا جناب زہرا نے، عرض کیا بابا اتنا مصیبت لوگوں نے مجھے دیا، اگر دن پر پڑا رات میں تبدیل ہو جائے گی، اگر پہاڑ پر پڑا چور چور ہو جائے۔ انہی لوگوں نے خط لکھا، یا علی اپنی حضرت زہرا سے کہو یا دن میں رویا کرو یا رات میں رویا کرو۔ مدینہ کے باہر ایک جگہ ایک چھوٹا سا مکان بنایا مولا علی، اسی مکان میں دن رات جناب زہرا رو رہا، اے میرے بابا مجھے اپنے پاس بلاؤ۔ جب وقت نزدیک ہوا تو جناب زہرا نے مولا علی سامنے بلایا، اے میرے ولی، اے مولا علی میں کچھ وصیت کروں گا۔ اس پر اس نے عرض کیا، یا زہرا کیا وصیت؟ اس نے ایک وصیت یہ کہ یہ جو جن ظالموں نے مجھے ظلم کیا میرے جنازے پہ نہ بلانا، دوسری وصیت یہ ہے میرا جنازہ رات میں اٹھانا۔ دلیل کیا؟ ہماری مولوی کیا لکھتا، ہمارا مجتہد کیا لکھتا، اس نے یہ وصیت کیوں کیا، رات میں کیوں؟ یہ ظالم شاید مجھے قبر میں نکالیں گے، اتنا ڈر ہے، اتنا ظلم ہے۔ مگر جب مولا علی نے جنازہ رات کو اٹھایا، کوئی روایت 40 قبر مولا علی نے کھودا، آج تک پتہ نہیں ہے کہاں ہے جناب زہرا۔ 3 روایت، ایک ہے اپنی گھر پر، ایک ہے مسجد نبی میں جناب رسول اللہ کے پہلو میں، ایک روایت ہے جنت البقیہ میں ہے، وہ تو امام زمان نشاندہی کرے گا۔ مگر جب مولا علی نے جناب زہرا کا جنازہ قبر میں اتارا، ادھر 2 نورانی بازو نکل آیا، عرض کیا علی، فرمایا علی مجھے امانت دے دو۔ یہ کون تھا؟ یہ رسول فاطمہ زہرا کا بابا جناب محمد رسول اللہ۔ مولا علی نے جب حوالہ کیا، مولا علی نے رویا، پیغمبر نے فرمایا علی کیوں رو رہا ہے؟ مولا علی نے کہا میں شرمندہ ہوں، میں آپ نے امانت دیا مگر امانت برابر نہیں، اس کا پہلو شکست ہے۔ اس وقت جناب پیغمبر نے رویا، اس پر قیامت برپا ہوا، مولا علی نے رویا۔ اب یہ چھوڑ دو، جب مصیبت کا بارش کربلا میں ٹوٹ پڑا، اس وقت جنت سے آیا جناب زہرا، کربلا پہنچا، جب نظر ڈالا بدن ایک جگہ، سر نیزے کے نوکے پر، عباس ایک جگہ، علی اکبر ایک جگہ، علی اصغر ایک جگہ۔ اس نے وعدہ کیا ہے میرے حسین میں کہاں جاؤں گا؟ میں کربلا رہوں گا، میں جنت جاؤں گا یا شام جاؤں گا؟ اے میرے حسین میں نے فیصلہ لیا، میں نے طے کر دیا، جہاں میری بیٹیاں ہیں، جہاں میری بہو ہے، یہ شام جائے گے، میں ان کے پیچھے پیچھے جاؤں گا۔ میں کہوں گا قیامت تک کروں، میں جہاں جہاں مجلس برپا ہو جائے گا ادھر میں آؤں گا، میں کہوں گا یا حسینا یا حسینا یا عباسا و علی اکبرا و زینبا و کلثوما الا لعنت الظالمین۔